بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ یہ محبت محنت کرنے سے آئے گی، کوشش کرنے سے آئے گی، ارادہ کرنے سے آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ محبت اس کے دل میں آئے گی جو جانے گا کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ جل جلالہ و منا والہ نے نہ صرف دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا بلکہ اپنے نبیوں کو اس دین کے لیے مشقتوں میں ڈالنا بھی گوارا کیا۔ سب سے لاڈلے اللہ جل شانہ و منا والہ کے نبی اور رسول جو ہیں وہ آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، سب سے لاڈلے، سب سے چہیتے، اللہ کے محبوب۔ اولاد انسانوں کو محبوب ہوتی ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری اولاد راحت میں رہے، اس کو تکلیف نہ ہو، بلکہ زندگی گزارنے میں تصور ہی اسی بات کا ہوتا ہے کہ کچھ کرنے تاکہ بعد میں ہماری اولاد کو تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ تو جو چہتا ہے، جو لاڈلا ہے، جو محبوب ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اس کو مشقتوں سے، پریشانیوں سے بچائے، اس پہ کوئی مصیبت حالات نہ آئے، کوئی ناگواری نہ آئے، کیونکہ بھائی سب تو اولاد کے لیے ہے۔ تو اتنا سب کیا اولاد کے لیے کہ وہی مصیبت میں پڑ گئی تو ہمارا مقصد کہاں پورا ہوا؟ اپنے لاڈلوں کو، چہیتوں کو راحت و آرام میں رکھنے کی آرزو تمہارے میرے دل میں ہے اپنی اولاد کی۔ اللہ جل جلالہ و منا والہ اپنے نبی کے بارے میں، اپنے محبوب، اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کہ دین بڑی قیمتی چیز ہے، لوگوں تک پہنچانے میں مشقتوں سے گزرنا پڑے گا، اذیتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، مخالفتوں کو جھیلنا پڑے گا، رکاوٹیں آئیں گی راستے میں، لوگ ستائیں گے اور دکھائیں گے، تو کیا کرنا ہے کہ سارے دکھ برداشت کرنے ہیں، ساری ناگواریوں کو، مخالفتوں کو جھیلنا ہے۔ اپنی ذات میں مجسم کے اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا یہ معاملہ تھا کہ جب تک کہ دین کی دعوت دینی شروع نہیں کی تب تک کہ بڑے چہیتے تھے لوگوں میں، بڑے معتبر تھے، بڑی امانت داری لوگوں میں ان کی سمجھی جاتی تھی، بڑے کلام کے سچے گنے جاتے تھے، جی بڑے خاندان سے بھی تھے اور بڑے اعلیٰ صفات کے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہے نا اس سے آپ کو ہم نے نوازا ہے۔ تو نبی تھے نا،
تو نبی کی تربیت بھی اور نبی کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، معصیت کا کوئی صدور ہی نہیں ہے۔ بچپن کے زمانہ جو ہوتا ہے نا، اس زمانے کی اوک چوک قابل گرفت نہیں ہوتی ہے، عمل نامے میں لکھی نہیں جاتی ہے، کوئی غلطی کر لے نہیں لکھی جاتی ہے، لیکن اس عمر میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ چنانچہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں بچے لوگ جو تھے 10 سال کے 8 سال کے، وہ بھی خدمت میں لگ گئے۔ جیسے اپنا جوڑ ہوتا ہے تو بچے لوگ خدمت میں لگ جاتے ہیں نا، یہ مزاج ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اینٹیں کاندھوں پر اٹھا کر اور اللہ کی بارگاہ کعبہ شریف تک پہنچانا۔ بچوں نے کیا کر لیا، چھوٹے سے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم کو کیا پابندی ہے، تو اپنے تہمت کھول لیے اور ننگے ہو گئے۔ تہمت کو کاندھوں پر رکھا، اس پہ اینٹ رکھتے تاکہ اینٹ کے رکھنے سے چھالے نہ پڑیں، چھل نہ جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تہمت نہیں کھولی اور ایسے ہی اٹھا کر کام کرنے لگے، تو بچوں نے کہا کہ ارے بھئی یہ نکال لینا، یہ کہہ کر کے تہمت کھولنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے غشی طاری کر دی، بے ہوش ہو گئے اور سطر کھلنے سے رہ گئی۔ اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے، حالانکہ تکلف نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن حفاظت ہو رہی ہے کہ نبی کی معصومیت کیا ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے آوے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یعنی گناہوں سے معصوم، کہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ نے ایسی تربیت کی ہے۔ نشر الطیب فی ذکر الحبیب، ایک کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے درود شریف کے فضائل میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے دنیا کے سارے انسانوں کے قلوب جس مادے سے بنائے ہیں نا، اس مادے سے اللہ جل شانہ نے صحابہ کے جسموں کو بنایا ہے۔ تو صحابہ کے دل کتنے صاف ستھرے ہوں گے۔ ہاں، جس مادے سے صحابہ کے دل بنے اس سے انبیاء کے جسم بنے ہیں، اور جس مادے سے انبیاء کے دل بنے ہیں اس مادے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بنا ہے۔ خاص تخلیق ہے، خصوصی تخلیق اللہ پاک کی، بڑے چاو والی، بڑے لاڑ والی، بڑے پیار والی۔ ہاں، تو کیا دل کا حال ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا اس دل کا، آپ اندازہ کریں۔ ایسا دل دیا تھا کہ جس میں معصیت کے جذبے اور شوق نہیں تھے، گناہ کرنے کے۔ ایک مرتبہ بچے ہی تھے، بچپنے کے زمانے میں دوستی میں لے کر چلے گئے گانے بجانے کی ایک محفل میں، تو پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو محفل میں پہنچے تو گانا بجانا شروع ہونے سے پہلے نیند آ گئی۔ اسی نیند آئی کہ مجلس ختم ہونے پر آنکھ کھلی۔ اللہ نے یوں بچایا۔ تو جس نبی کی تربیت میں، ان کے نشو و نما میں، ان کے بڑا ہونے میں اللہ جل شانہ نے ایسی حفاظت فرمائی ہو، اس نبی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ کے دین کی محبوبیت، دین سے رغبت، کہ دین دنیا میں چلے، یہ چاہت اللہ پاک کی، یہ منشا اللہ پاک کی، اس کے لیے کہ لوگوں کو قیمت پتہ چلے کہ اللہ کے دین کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ نے دکھایا کہ میرا دین میرے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بالاسلام دینا، کہ میں اسی سے خوش ہوں گا، یہ میرے دین سے، اس کے بغیر کوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اللہ کے دین کے راستے کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور طرح کی زندگی گزار کر میری خوشی چاہے گا۔ یہ بچہ رکوع میں کیوں ہے؟ اے بابا ایسا نہیں بیٹھنا، سر جھکا کے نہیں بیٹھنا۔ ہاں، ابھی رکوع کا نماز پڑھائیں گے تب کریں گے اپن انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
کہ یہ دین یہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی اللہ کے یہاں مقبول محبوب منظور نہیں ہو سکتا۔ آج دعائیں بہت ہو رہی ہیں کہ اللہ تو دیکھتا ہے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو ہمارے کام بنا دے، لیکن اپنے زبان حال سے ہم یہ کہتے کہ اللہ ہم تو تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یہ طے ہے، تو دیتا رہے، عبادات کے حکم دے دے، گھریلو زندگی کا دین بتا دے، ہاں معاملات لین دین بتا دے، شریعت کیا کہتی ہے کہ لینا دینے میں کیسی امانت داری، سچائی، ہاں کہ قرض لے کر کے کسی کا بوجھ باقی نہ ہو، دینے کی بے چینی ہو، یہ ذہن نہ ہو کہ کس کا واپس دیا ہے کہ تیرا دیں گے۔ تو دین جو ہے اس کے لیے تو کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن تجھے چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں نا، ہمارے سارے کام تجھے کرنے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے بیان میں کہنے لگے کہ لوگوں کی بربادی کی دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ مسلمان کا انداز اللہ سے مانگنے کا نہیں، حکم دینے کا، آرڈر دیا ہے، کب تک پورا ہوگا بتا دینا، آرڈر دیا ہے نا، جلدی پورا ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز میں آ کے آرڈر دیتا ہے کہ امریکہ دشمن ہے مسلمانوں کا، تو اس کو برباد کرنا ہے، کب تک ہو جائے گا کام ہمارا؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پھر زہر میں آ کے پوچھتا ہے کہ وہ جو صبح کام دیا تھا اللہ میاں، وہ کام پورا ہوا کیا میرا؟ اگر وہ ہو گیا ہو تو ابھی رشیا کو برباد کرنا۔ تو لوگوں کی بربادی کے ترانے گاتا رہتا ہے اللہ سے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو خود میرا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ میرے دین کا دشمن ہی ہے۔ وہ دین جس کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جمعہ کے لیے مجمع جو بیٹھا ہے میرے سامنے، ان تک پہنچانے کے لیے پتہ نہیں اللہ کے کتنے نیک بندوں نے، اور سب سے بڑے محبوب اور لاڈلے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں اٹھائیں، اور جب ان کی دعوت کو ان پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دینے لوگ جو تیار ہو گئے تو ان کو بھی کہا کہ تم بھی مشقت اٹھاؤ۔ تو حضور کی دعوت پر سب سے اول لبیک کہنے والے، بلا تعمل جس کو کہتے ہیں نا، رکاوٹ نہیں، جیسے حکم ایسے ارادہ۔ جیسے سوکھی مٹی کی زمین ہوتی ہے، بارش گرے فوراً چوس لیتی ہے نا، دیر نہیں ہوتی اس کے چوسنے میں کہ بارش کے قطرے گرنے لگے، اور بنجر سوکھی زمین دھوپ میں سوکھ کر پڑی تھی، تو پانی گرتے ہی چوس لیا اس نے پانی۔ ایسے حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو دل نے ایسے جذب کر لیا دعوت کے حکم کو اور ایمان کی دعوت کو، جیسے سوکھی زمین پانی کو سوکھ لیتی ہے، ایسے دعوت کو ابو بکر کے دل نے سوکھ لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ نبی کے زبان سے دعوت کے پہلے کلمات نکلے یا آمنا صدقنا پہلے ابو بکر صدیق نے کہی تھی۔ جلدی سے بات کو قبول کر لیا، ایمان کی بات کو۔ یہ ایمان لاتے ہیں تو یہ اتنے عزت والے ہیں لوگوں میں کہ چیف جسٹس آف مکہ ہیں۔ آدمی اپنا جج بڑا، چیف جسٹس، قاضی القضات، ہاں فیصلہ کرنے والوں پر فیصلہ کرنے والا، کس کو بناتے ہیں؟ کسی معزز، قابل اعتبار، عزت والے کو، سمجھدار کو بناتے ہیں، جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے بھی فیصلے سے لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بڑا معتبر ہوتا ہے لوگوں میں۔ یہ لوگوں کے جج تھے، بڑے جج۔ یہ ایمان لاتے ہیں تو لوگوں نے مارنا شروع کیا اس بات پر کہ ایمان لائیں۔ تو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین قبول کرنے کی پاداش میں ملنے والی اذیت کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ یوں کیا کہ اتنا مارا کہ چہرہ پہچاننے والا نہیں رہا۔ دین کے لیے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، بھگا دیتے ہیں مسجد سے، ہم کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ نہ گھبراؤ، خوش ہو جاؤ تو اس بات سے کہ روکنے والے اہل حق ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یصدون عن سبیلک کے لیے تو قنوت نازلہ میں بدوائیں۔
نہ وہ حق پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ روکنا اہل حق کی سرشت میں نہیں ہے۔ اہل حق کی سرشت میں اپنا کام کرتے چلنا ہے اور لوگوں کے خیر خواہ، ہمدردی اور دعائیں ہیں۔ ہاں، نبی کے حق کی مثال ہے کہ نبی کو پتھروں سے زخمی کر دیا سر سے پیر تک طائف کے لوگوں نے، تو نبی جلدی جلدی نکلنے لگے۔ تو فرماتے ہیں شیخ کہ وہ جلدی نکلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بھائی مار سے بچ جاؤں، ایسے حال میں کہ پورے بدن سے خون بہنے لگا، کتاب میں لکھا جوتیاں خون سے رنگین ہو گئی، تو جلدی نکل رہے ہیں۔ تو کیوں جلدی نکل رہے ہیں؟ کہ فرمایا کہ کہیں نبی کا خون زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، جس زمین پر نبی کا خون گرتا ہے نا وہاں عذاب آتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب آئے۔ اس حال میں ہمدردی ہے، ایسی ہمدردی پیدا کرو لوگوں کی، تو دعوت کا کام کرنا۔ ہاں، سمجھوتے نہیں کریں گے غلط اور صحیح میں، کہ غلط کی غلط راہ ہوگی، صحیح کی صحیح راہ ہوگی۔ ہاں، اختلاف کے آداب میں سے یہ ہے کہ سمجھوتا نہیں ہوگا، کہ غلط اپنی راہ چلے، صحیح اپنی راہ چلے گا، لیکن بدخواہ نہیں ہوگا، ہمدرد ہوگا کہ اللہ اس کا بھی بھلا کر دے، اللہ اس کو بھی صحیح بات سمجھا دے۔ تو اللہ کے نبی کا کلام یہ تھا طائف کے بعد میں کہ اللہم اغفر لی قومی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو بخش دے اور اس کو صحیح راستہ بتا دے، یہ جانتے نہیں ہیں سچ کیا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا کر کے جو نہ سمجھو اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں وہ نبی جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو دین اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لاڈلوں کو بھی اٹھانا پڑے مصیبت تو اٹھائیں گے، تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے، منقع ہو جائے، کھل جائے کہ دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ تم کو سب سے پہلی قربانی دین کے لیے دینی پڑے گی۔ تو دین کے جذبات اور شوق پیدا کریں اپنے اندر، یہ امت۔ ہاں، باقی باتیں بعد میں ہم کریں گے۔ دین کی محبت ایک مسلمان کے دل میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی بتاؤ؟ اسلام کی غیرت نہ ہو ہمارے پاس، ہم اتنے بے غیرت ہو جائیں، محبت ہو، عمل کم ہے۔ تو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ عمل کی کمی استغفار کے ساتھ ہے نا کہ اللہ غلط ہمیں معاف کر دے، تو قابل بخشش ہے، لیکن دین کی کسی چھوٹی بات کو بھی ہلکا سمجھانا اور دل میں جگہ نہیں دی تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ چھوٹی سی بات ہے دین کی۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، تو کوئی سنت پر کوئی عمل نہ کرے تو اس سنت پر عمل نہ کرنے کی برکتوں سے وہ محروم رہے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ لیکن کوئی بندہ ان سنتوں کے بارے، سنت کے بارے میں ہلکا پن اپنی طبیعت میں لائے۔ حضرت شیخ نے کہا، حضرت جی مولانا امام الحسن صاحب نے سن لی یہ بات، کہا کہ یہ سنت ہی تو ہے نا، یہ ایسا انداز ہے کہ اس میں حقارت سنت نظر آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے اس کی کہ سنت کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ ایسا نہ کہو، ایمان سے محرومی کا خطرہ ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں من حقر سنتا واحدۃ فقد کفر، جس نے کسی چھوٹی سی سنت کو ایک معمولی سی سنت کو بھی ہلکا سمجھا، وہ ایمان سے گیا۔ نماز سے گیا تو جمعہ پڑھے گا، اگلی جمعہ پڑھے گا، یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے، تو کہاں سے توفیق ہوگی کہ جمعہ کے بعد جمعہ ہی نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ کچھ ٹھیک ہے، ورنہ جس کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو، دین کی محبت نہ ہو، وہ کہاں سے جمعہ کے بعد جمعہ کی اثر میں نظر نہیں آئے گا، عید کی نماز پڑھ کر عید کی ظہر میں نظر نہیں آئے گا، 29 شعبان کو چاند نہیں دکھا تو کوئی نہیں آئے گا، دکھ گیا تو سب آ جائیں گے۔ اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کی بھی قدر ہے ہمارے یہاں، کم سے کم اتنا تو ہے، ادنیٰ درجے کی بات ہے
لیکن ایمانداری کی بات بتاؤ کہ دین کا اتنا ہی حق ہے ہمارے اوپر کہ 29 کو چاند نہ دکھے تو مسجد میں نہیں آئیں گے ہم شعبان کی، دکھے تو سب آ جائیں گے، کہ نہیں دکھا تو سب کل ہے نا پھر تو چاند رات، تو کل آئیں گے۔ کہ جمعہ ہو گئی کہ اب عصر میں نہیں آئیں گے، عید ہو گئی کہ اب ظہر میں نہیں آئیں گے، کہ عید کے دن ظہر میں مسجدوں کا حال ایسا جیسے میت اٹھنے کے بعد گھر کا حال، ایسے اپنے ویرانے پہ مسجد روتی نظر آتی ہے کہ کہاں گئے مسجد، کہاں گئے مسجدوں میں بھیڑ لگانے والے، کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھ سے کچھ تکلیف پہنچی کیا ان کو؟ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ میت جنازے اٹھنے کے بعد گھروں کا جو حال ہوتا ہے نا، سناٹا، غم، صدمے سے دو چار، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، یہاں تک کہ اہل خانہ کو کھانا کھلانا سنت بتائے کہ نہیں کھا سکیں گے، مرا ہے کوئی گھر میں تو کیا کرو کہ پڑوسی اپنے گھر سے پکا کے لے جا کر لقمہ اس کے منہ میں ڈالے، خود بھی بیٹھ کر کھائے ساتھ میں۔ یہ نہ ہو کہ جس کے گھر میں میت ہوئی وہ پورے گاؤں کی دعوت کرے کہ بھئی اب میت ہوئی ہے تو کھا کے جاؤ، نہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، کہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، وہ آنے والے دور کے لوگ ہوں تو ان کو کھلا دے، کوئی حرج نہیں کہ دور سے لوگ میت میں آئے، اور گھر والوں کو تو 3 دن تک لے جا کر کھلائیں، یہ مستحب سنت ہے، استحبابی سنت۔ میت کا گھر بناتا ہے، اور پھر کوئی پوچھنے والا عید کے 3 دن تو عید منانے کا سسٹم ہے، کہاں سے لیا کہ بقرعید 3 دن ہوتی ہے نا، تو عید بھی 3 دن منائیں گے، حالانکہ عید الفطر کا 1 ہی دن ہوتا ہے، 2 شوال 3 شوال عید نہیں ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ جو ابھی قربانی کی عید گئی، اس کا پہلی تاریخ بھی، دوسری تاریخ بھی، تیسری تاریخ بھی، ہاں بس وہ کہا کہ نزدیک 4تھی تاریخ قربانی کا دن ہے، ہمارے یہاں 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ امام شافعی جہاں شافعی مسلک کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے 4تھا دن بھی ایام نہار ہے، اور ایام تشریق تو ہم سب کے نزدیک ایک جیسے ہیں جی۔ لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایمانداری کی بات بتلاؤ، یہ ہمارے دین سے تعلق، اس دین سے جس دین کو ہم تک پہنچے اور جس دین پر ہم چل کر دنیا آخرت کی فلاح، فوز، کامیابی، اللہ کی رضا، دنیا کی خیر و برکتیں نکلی ہوئی ہیں زندگی سے، چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ہاں چہروں پر ہوائیاں ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس سے زیادہ فاقہ مستی، اس سے زیادہ تنگی حضرت صحابہ کے نزدیک تھی، لیکن چہروں پر اطمینان تھا۔ ایسے دور ہم نے نہیں دیکھا جو صحابہ نے دیکھا ہے، کیونکہ برکت والی زندگی تھی، برکت والی سکون والی زندگی تھی، اللہ کی رحمت والی زندگی تھی، اس کی نصرت مدد والی زندگی تھی، لوگوں کی الفت اور محبت والی زندگی تھی۔ اب تو مسلمان لڑنے لگے آپس میں کہ 100 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، کتنے سال سے؟ 100 سال سے، اور ختم کس پر ہو رہی ہے؟ آپس کے جھگڑوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ رہنے سہنے کا دین نہیں سیکھا 100 سال میں امت نے، جہالت ہی باقی رہی، دین نہیں آیا زندگی میں۔ ہمارے ایک بزرگ دوست 3 دن پہلے فون کیے، کہنے لگے ایک جگہ بات ہوئی، میں نے کہا تم حج تو کر لیے، حاجی ہو گئے، دیندار نہیں بنے، نمازیں تو پڑھ لی، نمازی ہو گئے، دیندار نہیں بنے، ہاں مسجد بنا دی، نیکی حاصل کر لی، دیندار نہیں بنے، سمجھ رہے بات کو؟ زکوٰۃ نکالی، دیندار نہیں بنے۔ یہ عبادت کا دین ہے، دینداری زندگی کے گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ ادھر مسجد سے نکل کر رمضان کے گزر جانے کے بعد، زکوٰۃ کے ادا ہو جانے کے بعد، حج کر لینے کے بعد، اللہ پاک کی عجیب شان، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے دنیا سے گئے کہ حج کرنے والوں سے کہو کہ بڑے دربار میں جانا ہے، وقت لگا کر اللہ کے راستے میں جائیں، بنی ہوئی زندگی لے کر اپنی شکل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جائیں کہ اچھی زندگی لایا ہوں۔ ہاں، اپنے منہ دکھانے جیسے، کیونکہ جب تو اللہ کے دربار پہنچتا ہے تو اللہ تیری نماز بھی سنتے ہیں، تیرا زندگی بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر اندر پڑتی ہے۔ وہ بارگاہ جہاں ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہو، وہاں جانے والا نماز سیکھے بغیر جاتا ہے،
اس زمانے میں تبلیغ والوں کی خوش نصیبی تھی کہ پانی کے جہاز چلتے تھے تو 15 دن پکڑ دھکڑ ہو جاتی تھی، ہاتھ آ جاتے تھے یہ لوگ کہ 15 دن پانی میں کودیں گے. تبلیغ والوں کو دیکھ کے گھر میں پیچھے کے دروازے سے گشت کرنے والوں کو دیکھ کے نکل جاتا ہے آدمی، بولنا باہر گیا ہے. مکانات کی تعمیر میں پتہ نہیں اب کیا دستور ہے، گھر کے پچھواڑے میں بیت الخلا بنا کرتے تھے، پارک حصے میں خالی حصہ رکھتے تھے، وہاں ضرور سے فراغت کے لیے. تو جماعت تو صدر دروازے پر آتی تو ادھر آ کے اس نے آواز لگائی کہ بھائی صاحب ہیں، تو بھائی صاحب پیچھے کے دروازے جا کے بیت الخلا میں بیٹھ گئے. جماعت والوں کو پوچھتے رہے، وہ ضرورت سے قائم ہو رہے ہیں تو دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ نکلیں گے تو دعوت دے دیں گے مسجد کی. تو انہوں نے بھی دراڑوں سے دیکھا کہ تل نہیں رہے یہ لوگ، تو یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت بھی ڈٹی ہوئی کہ تو جیسے گندگی سے نکال کے رہیں گے ہم اور بندگی کو لے جا کے رہیں گے ہم. اور وہ بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں گندگی بھی پڑھا رہا ہوں اور بندگی کی امید مجھ سے مت رکھو. تو جہاز جب چلتے تھے تو اب کہاں جانا ہے، پانی میں تو کود نہیں سکتے ہیں نا. علامہ بلنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف بلنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا درس جہاز میں کرتے دیکھا نا. کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ قرآن کی جس آیت کو سنوں اس پر عمل کروں. جہاد کی آیتوں پر عمل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. گشت میں شریک ہو وہ آ کر جماعت والے کہنے لگے چچا، ان کو کیا معلوم علامہ محمد یوسف بلنوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علماء میں سے ہیں. چچا گشت میں ہمارے ساتھ چلیے نا، بزرگ آدمی ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ اکرام آپ کا ہو جائے گا، بات دین کی سن لیں گے. چہرے پہ رونا نہیں، بڑی داڑھی اللہ والے. ہاں تو کہ چلیے، تو میں چلا گیا. سب لوگ آگے بچارے سیدھے سارے ان کو کیا پتا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے 4 مہینے کی تشکیل کرنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کے 4 مہینے دکھا رہے ہیں. تو ایک دیہاتی سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ بیان تمہاری سمجھ آیا؟ کیونکہ بڑا پھنسی زبان تھی، یعنی لکنت تو تھی، اٹک اٹک کے تو بولتے تھے، لیکن جو الفاظ بولتے تھے عربی فارسی کی بڑی کثرت ہوتی تھی. اب عربی فارسی دیہاتی لوگ کیا جانیں، وہ کلمات عربی فارسی کے بہت. تو مولانا ندوی کو تعجب ہوا کہ یہ ایسے فصیح بیان کو سن کر یہ 4 مہینے لکھا رہے، سمجھے کیا؟ یہ ہم کو دور سے سننا پڑا تو سمجھ میں آئے. یہ کیا سمجھے دیہاتی کہ سمجھے ان کا بیان؟ کہ ہاں سمجھے. کہ کیا سمجھے بتاؤ؟ بولے 4 مہینے نہیں لکھائیں گے تو یہ آدمی مر جائے گا. ہاں اسے برداشت میں کو لکھانا پڑے گا تبھی اس کو سکون ہوگا. کیا نام لکھا دیں. جماعت والے تو ایسے تھے. مولانا محمد یوسف بلنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے گشت میں چلیں گے چچا؟ بولے چلو. تو گشت کیا. علامہ یوسف بلنوری رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر یہ تھا کہ آج ایسا لگا کہ جیسے میں نے جہاد کی آیتوں پر بھی عمل کر لیا کہ امت کو خوش آمد. حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، اللہ کا گھر قریب آ رہا ہے، چل کر سیکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لملم پہاڑی سے گزرتے تو اناؤنسمنٹ ہوتا تھا پانی کے جہازوں میں کہ بھائی احرام باندھیں. تو احرام کی شرطوں میں سے احرام کی نیت کرتے ہی احرام کی تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو دم واجب آئے گا. وہ تلبیہ یاد نہیں ہوتی حج کو جانے والوں کو. تو وقت ملتا تھا 15 دن کا کہ گھیر گھاڑ کے کچھ سکھا دیا، سمجھا دیا، جذبے پیدا کر دیے. بڑی بارگاہ میں جانے کے لیے قلب کی کیفیت بن گئی. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ صبح کا 6 بجے کا فلائٹ ہے، رات کو 12 بجے تک پہنچنا ہے. حاجی صاحب مغربات کھا کے نکل جاؤ ہماری دعوت. تو بیچارہ پھول ہار کرنے میں دعوت کھانے میں لبیک بھی یاد نہیں کرتا، کیونکہ دین سے رغبت نہیں ہے. پیسہ ہے، گنجائش ہے، مال ہے تو حج کو جا رہا ہے. تو حاجی ہے، دیندار نہیں ہے، نمازی ہے، لیکن مسجد سے نکل کر کیا حکم اللہ کا توڑے گا، ضمانت نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی مسلمان کے منہ سے زبان سے نکل جاتا ہے کہ وہ شریعت کی بات اپنے پاس رہنے دو، ہم تو یہ لے کے رہیں گے. ارے بھائی شریعت یہ کہتی کہ نا یہ تو ہم کریں گے.
آپ اندازہ لگاؤ ہم کتنے دین سے اللہ کے دور ہو گئے. وہ دین جو اللہ کو اتنا پیارا تھا کہ نبی کو بھی لگا دیا کہ تو بھی مصیبتیں اٹھا اور مشقتیں اٹھا. حضور کے چہرے پر تھوکنے کی بات تو بیانوں میں سنی نا علماء سے کہ لوگ تھوک دیتے تھے حضور کے چہرے پر. اس چہرے کے مقام کو نہیں جانتے ہو جس چہرے کو کسی نے ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر بھی دیکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو وہ مرتبے ملے کہ دنیا کے سارے غوث قطب ابدال اولیاء مل کر اس کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ چہرے کا مرتبہ ہے کہ دیکھنے والے کے مرتبے بلند ہو گئے. جس نے دیکھا اس کے چہرے کے مرتبے اتنے بلند ہو گئے کہ اب اس کا دیکھنے والا تابعی ہو گیا. اب کوئی نیکی تابعی کے درجے پر نہیں پہنچا سکتی. کسب سے مقام حاصل کرنا، محنت سے، چلہ لگا کر، نمازیں پڑھ کر، سنتوں پر عمل کر کے آدمی اللہ کا بڑا دوست بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا ہے، تابعی نہیں بن سکتا ہے، تبع تابعی نہیں بن سکتا ہے. وہ تو چہروں کا صدقہ ہے کہ دیکھ لی، ایسی نیکی کوئی نہیں دنیا. ہاں کہ جو مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ کر حاصل نہ ہو، وہ مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر حاصل ہوتا تھا. اس چہرے پر تھوکا گیا اور اللہ نے دیکھا. کہاں ہے غیرت مسلمانوں کی؟ کیوں محبت نہیں اللہ کے دین سے؟ کیوں حکموں کے مرنے کا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکموں پر لوگوں میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جان چلی جائے، حکم نہ جائے. اس کی محبت دل میں آئے گی کیسے؟ اس کی محبت کیسے آئے گی دل میں اس دین کی جس کی اتنی برکتیں ہیں؟ کیا برکتیں ہیں؟ کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ خندق کے موقع پر میرے نبی یہ کہ صحابہ بھوکے ہیں، تو بڑا دل دکھا کہ میرے نبی بھوکے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. میرے نبی کے ساتھیوں کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں. تو آ کر کہنے لگے کہ اپنی بیگم سے کہ دیکھا بھی جاتا حضور بھوکے ہیں، حضور کے صحابہ بھوکے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ کھلاؤں ان کو. دیکھیے یہ بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کر دو، ٹکڑے کر دو، اس کا شوربہ بنا لیتی ہوں، جو پیس کر روٹیاں بنا لیتی ہوں. تو ٹھیک ہے، کتنے لوگ کھا لیں گے؟ کہ 13، 14 یا 15. تو جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کے 13 صحابہ کی دعوت 14ویں آپ ہو جائیں، آپ کے 14 صحابہ کی دعوت 15ویں آپ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے سزا لگائی کہ خندق والو، اے خندق والو، تم سب کی دعوت ہے جریر ابن عبداللہ کے گھر پر. تو وہ 1400 1500، تو ان کا تو دل دھڑک گیا کہ یہ کیا ہو گیا. ہمیں کوئی مناسبت ہونی چاہیے کہ بھئی کتنے آدمی کی جماعت کا کھانا پکایا؟ بیگم نے پوچھا تو کہا 10-12 کا بنا لو. 15 کی جماعت آ گئی، ٹھیک ہے کھپ جائے گی، 2-3 زیادہ آ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ کہ خود میں نے مسجد بار جماعت ساتھی کو بلا لیا ہوں، تو بولا تو 12 سے 24 آ گئے. تو بھی بولی تھی عقل نکالے، اتنا ڈبل کھانا یہ کیسے پورا پڑے گا؟ عزت جائے گی نا. کھانا ختم ہو گیا بول تھوڑی سکتے، دعوت دے کے بلائے. ہوٹل میں گئے، ہوٹل میں کا کھانا ختم ہو گیا تو کوئی برائی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ بیچ رہا ہے وہ کھانا. لیکن کسی کو بلاؤ گھر پہ کھانے کھانے، بولا کہ ختم ہو گیا ہے نا. تو اپنی بیگم سے آ کے کہنے لگے پتہ نہیں میں چکا کہ نبی سننے میں سہو کر گئے. میں 13، 14، 15 بولا کہ نبی نے 1300، 1400، 15 سنا، ان سے سہو ہوا، مجھ سے چوک ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے لوگ آ رہے ہیں. بیگم نے کہا کون لا رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی لا رہے ہیں. کس کے نبی؟ کے اللہ کے. تو اللہ اپنے نبی کی بات کو نبھائے گا، تم کو میرے کو کائے کو ٹینشن دینے کا؟ اپنے نبی کی بات اس کا رب نبھائے گا، ہم جو ہے وہ رکھ دیں گے. تو جریر کا گھر اتنا بڑا کدھر سے کہ 1500 آدمی کھاتے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 15 کھائیں پھر وہ نکل جائیں، دسترخوان بچھا رہے، پھر دوسرے 15 جائیں، پھر وہ کھا کے نکل جائے، پھر تیسرے 15 جائیں، وہ کھا کر نکلیں. اور بیوی سے کہلوایا کہ سالن بھی ڈھانپ کے رکھیو، کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں، اور روٹی پر بھی کپڑا ڈال دینا، اس کے ٹکڑے کر دینا، اس کو بھی نہیں دیکھنا. لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے. 15 آدمی کا کھانا 1500 لوگوں نے کھایا. یہ ہے دین کی برکت. سب چلے گئے،
تو جریر ابن عبداللہ کی بیوی کہتی ہیں کہ عجیب بات، اللہ کی قسم، ان کے جانے کے بعد بھی ہانڈی میں شوربہ اور روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے، تو میں نے ایک پیالہ شوربہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا مدینہ کے ایک گھر میں بھیجا، دوسرے گھر میں بھیجا، مدینہ منورہ کا کوئی گھر نہیں بچا جہاں ایک شوربہ پیالے کا اور ایک پیالہ شوربے کا اور ایک ٹکڑا روٹی کا نہ پہنچا ہو، اور اللہ کی قسم اس کے بعد بھی شوربہ اور روٹی بچی ہوئی تھی۔ یہ ہے برکت اللہ کے دین کی۔ اس کو چھوڑو گے تو کہاں سے کچھ ملے گا، سوائے محرومی کے کیا ہاتھ آئے گا۔ بد نصیبی ہے کہ امت کو ایسا دین ملا ہو جو برکت سے کہ ایک پیالہ دودھ کا۔ شیخ نے فضائل میں لکھا ہے نا اس کو، ابو ہریرہ اصحاب صفہ پڑھ رہتے کہ کوئی بات اللہ کے دین کی ہم سے نہ رہ جائے، کوئی بات اللہ کے دین کی ہم سے نہ رہ جائے، تو کیا کریں کہ پڑھ گئے کہ نہیں کھائیں گے کمائیں گے نہیں، بس دین سیکھیں گے۔ تو آتا کہیں سے صدقہ ہوتا تو اللہ کے نبی اصحاب الصفہ سے کہتے تم کھا لو، کہ صدقہ نبی پر، نبی کے گھر والوں پر جائز نہیں ہے۔ ہدیہ آتا تو آپ بھی شرکت فرماتے۔ تو اللہ کے نبی ایک پیالہ دودھ آیا ہے تو کس نوعیت کا ہے کہ ہدیے کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الصفہ کتنے ہیں؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی گرانی ہونے لگی کہ وہ تو 72 ہیں، ایک پیالہ دودھ کا ہے، کتنی زور سے بھوک پیاس سے بل ملا رہا ہوں میں۔ اب بلا مجھے پوچھ رہے کتنے ہیں، میں نے عرض کیا کہ 72 ہے، تو سب کو بلا، اور بجلی گری کہ بلانے کا کام ملا ہے تو پلانے کی ذمہ داری بھی مجھے ملے گی، تو یہ 72 بھوکوں سے بچے گا تو مجھ کو ملے گا، تو میری تو امید ہی نہیں ہے کہ دودھ ملے مجھے، ایک پیالہ دودھ۔ لیکن شیخ نے فضائل کی کتاب میں صحابہ کے حالات میں، صحابہ کے حالات پڑھو، ہاں صحابہ کی زندگی نصیب ہوگی، صحابہ کے حالات سنو، صحابہ کے حالات جانو۔ ہم نہیں جانتے صحابہ کے بارے میں، نام تک نہیں واقف ہے امت۔ اب تو تبلیغ میں کچھ تھوڑا سا چلایا تو جیسی امید ویسی، جیسی نیت ویسی برکت بولتے ہیں نا اللہ کے۔ میں نے کہا کہ ابو ہریرہ آگے سب کے سب آگے کہ چل پلا، تو خدمت مل گئی کہ بانٹ سب کو۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہوتا تھا، بیٹھ کے بیان سناؤ، ایسا کئی بار ان کے بڑی صحبت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے تھے الباقی للقاسم، جو بچے وہ بانٹنے والے کا، اور کبھی کبھی بالقاسم محروم کہ اتنا کھا پی لیا کہ جماعت نے کھانے شروع کیا، بہت اچھی دال بنی ہے، بہت اچھی دال بنی ہے، پکانے والوں کو نہیں بچا، گاؤں سے شہر سے دور گاؤں میں جماتے ہیں، اب کیا کریں گے، اب دیکھیں شام کچھ پکے گا تو دیکھیں گے۔ ہاں تو کبھی کبھی بالقاسم محروم کو چھوڑیں گے تو ملے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلانا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ سبوں نے پی لیا، 72 لوگوں نے، 72 لوگوں نے، اور پیالہ دیکھا تو دودھ بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی تبسم فرما رہے تھے کہ کیا ہے وہاں، کہ اللہ کے نبی دودھ تو بچا ہے، کہ بچا ہے کہ تو پی۔ اب تو میں نے پیا، تو دوبارہ پلایا، 6 بار پلایا، پھر کہا پی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب تو باہر آ جائے گا، بہت اوپر تک آ گیا، پیے نہیں جاتا ہے، اور دودھ بچا ہوا تھا۔ بقیہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ یہ نبی کی برکتیں ہیں، اور وہی برکتیں نبی کے دین میں ہیں، اور یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں، سیرت کی کتابوں کے معتبر واقعات ہیں۔ الف لیلہ کی گل بقولی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ سب الف لیلہ کی من گھڑت داستانیں اور گل بقولی کے جھوٹے قصے۔ ہاں یہ کچھ جناب سیدہ کی کہانی نہیں اور سگت اماں کی کہانی نہیں، یہ نبی کے اصحاب کے سیرت کی کتابوں کی معتبر داستانیں ہیں، سند والی، غیر مستند نہیں۔ یہ ہے دین میں، نیت کرو کہ دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ، اور دین کو دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کے دین سے، نبی کے دین سے بے اعتنائی کی جو ہے نا عادت چھوڑ دیں،
تنا نبی کے دین کا سب سے پہلا حق ہے ہماری صلاحیت پر، ہماری جوانی پر، ہمارے مال پر، ہاں سب اس پر قربان کریں گے. دین کسی پر قربان نہیں ہوگا اور سب دین پر قربان ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی بڑی ادھار ہے. بھوکے بیٹھے لے نا، تو جمعہ بعد کھانا دیتی ہیں بڈھی پکڑ کے. ارے ملے گا نا کھانا انشاءاللہ تو ڈھنگ کی بولو. اللہ خوش رکھے، آپ کو عافیت سے رکھے.